اقتربت الساعة وانشق القمر وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول كنا قعودا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما فتنة الأحلاس قال هي حرب وحرب۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، سنن نبی داود کتاب الفتن۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں کننا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا، اور ان فتنوں کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ابو داود کتاب الفتن، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے، اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما
فما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدثہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر قیامت تک جو بھی ہونا تھا وہ سب کچھ بیان فرما دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اب سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت میں سے بعض نے اس کو یاد رکھا اور بعض نے اس کو بھلا دیا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابو داود کتاب الفتن کے اندر 4242 نمبر کی روایت، اور جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بتایا اور فرمایا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ فتنوں کو بیان فرما دیا۔ فتنوں سے مراد وہ آزمائشیں اور وہ امتحانات اور وہ مصیبتیں جو کہ قیامت تک آنے والی تھیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو بذریعہ وحی بیان فرمایا، جو بتایا، وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اور آپ کی امت میں آپ سے سننے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کچھ بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے وہ آگے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں فذکر الفتن فاکثر فی ذکرہا، نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں اور آزمائشوں کے متعلق بتایا اور فرمایا کہ انہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا، حتیٰ ذکر فتنۃ الاحلاس، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احلاس کے فتنے کے متعلق بھی بتا دیا۔ فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فتنۃ الاحلاس، یہ بتائیے کہ یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے، یہ کس چیز کا فتنہ ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلاس کا فتنہ یہ بھاگم باغ اور غارت گری ہے، اور فرمایا کہ پھر وسعت مال کا، وسعت اور فراخی مال کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں نیچے سے ہوگا، اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہے، اور فرمایا کہ حالانکہ وہ میرے اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اب ان فتنوں کا علم کہاں سے ہوگا کہ کہاں کہاں کس کس موقع کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے فتنے ظہور پذیر ہوں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث پاک کے اندر طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ فتنے کس قسم کے ہوں گے اور ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا بیان فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ لیکن تب کہ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، تب کہ جب ہم اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں گے، اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جب اللہ کا قرآن سنیں گے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سنیں گے تو ان فتنوں سے آگاہی حاصل ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ اور زیادہ تر لوگ ان فتنوں سے سرے سے آگاہی نہیں ہوتے ہیں، تو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے
علم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ان فتنوں سے دوچار ہو جاتا ہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے یا اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو سنیں گے، اور یہ احادیث اور قرآن کا علم ہمیں کہاں سے ہوگا؟ نبی پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث کون ہیں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء کرام وہ جناب انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ آج کی اس دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر دنیا مختلف فتنوں سے گھر چکی ہے۔ سینکڑوں فتنے آئے اور اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر کے لے کر گئے۔ آگے ہزاروں اور سینکڑوں فتنے موجود ہیں، اور آج کی تاریخ کے اندر بھی بے شمار فتن موجود ہیں، اور آئندہ دنیا کے اندر بھی بے شمار فتنوں نے آنا ہے۔ ان فتنوں کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے مبتلا ہو جانا ہے، اور پھر اس ابتلا کے اندر ان لوگوں نے ہلاک ہو جانا ہے اور برباد ہو جانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ان فتنوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن نبی داود کتاب الفتن کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 4252۔ جناب حضرت ثوبان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي تَعَالَى لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اور میرے پروردگار سے میری دعا کیا تھی؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے کے اوپر ہلاک نہ کرے، ہاں جی، کہ میری امت قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر یا بستیوں اور شہروں کی حد تک قحط سالی کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط کر دے، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے اللہ نے پچھلے امتوں کے اوپر قحط سالی کا عذاب مسلط فرما دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میری امت کو اللہ قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ فرمائے، کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہ وحدہ لا شریک سے کہ میری امت پر ان کے اپنوں کے علاوہ کسی کافر دشمن کو مسلط نہ کرے، کہ جو ان سب کو ایک ساتھ ہلاکت سے دوچار کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا تیسرا حصہ کہ امت جو ہے وہ فرقوں کے اندر نہ بٹے، یہ دعا اللہ وحدہ لا شریک نے قبول نہ فرمائی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعائیں کیں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے کہا کہ جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اسے رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ تمہاری امت کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا، اور فرمایا کہ اس طرح ان کے اوپر دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا کہ جو کافر پوری امت کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں اللہ وحدہ لا شریک نے قبول فرمائیں۔ اب یہ ہوتا ہے
کہ کہیں جزوی طور پر قحط پڑ جاتا ہے، کہیں جزوی طور پر کافر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، نہ تو جزوی طور کلی طور پر نہ امت قحط کے اندر ہلاک ہوئی نہ ہوگی، نہ امت کے اوپر کلی طور پر کافر مسلط ہوا، نہ امت کو ہلاک کیا۔ حالانکہ بڑے بڑے کافر آئے ہلاکو اور چنگیز، اور بڑے بڑے ملکوں نے نیٹو اتحاد بنا کر مسلمان ملکوں اور مسلمان قوم و ملت کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے منصوبوں کے اندر اور اپنے پروگراموں کے اندر پوری طرح ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے۔ اس حدیث کے اندر جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے اوپر ڈرتا ہوں۔ کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف رکھتا ہوں؟ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر گمراہ اماموں کا خوف ہے۔ یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، یا امام سے مراد وہ امام نہیں کہ جس طرح ائمہ اربعہ ہیں، بلکہ گمراہ اماموں سے مراد امت پر حکمرانی کرنے والے لوگ، مسلمانوں کے بادشاہ اور مسلمانوں کے خلیفہ۔ فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف رکھتا ہوں، اور فرمایا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب میری امت میں جب ان میں ایک مرتبہ تلوار پڑ گئی تو وہ قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جب تک میری امت کے کچھ قبائل وہ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور کچھ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، اور ان قریب فرمایا میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، اور فرمایا ان جھوٹے اور کذاب لوگوں کی تعداد وہ 30 کے قریب ہوگی۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک جھوٹے کذاب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک جھوٹے کذاب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ وہ حق کے اوپر غالب رہے گا، اور ان کا کوئی مخالف ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ امت کے اندر کئی گمراہ امام آتے رہے اور کئی گمراہ امام موجود اور آگے بھی آتے رہیں گے، جو لوگوں کو مختلف قسم کے جھوٹ بول کر دھوکوں کے اندر مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابو داود کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 4255، اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 157۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العلم وتظہر الفتن ویلقی الشح ویکثر الحرج، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت ہوا، قال القتل۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت قریب آ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ قریب آ جائے گا اور علم کم ہو جائے گا اور فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بخیلی اور بخل کنجوسی ڈال دی جائے گی اور حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرج کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل، یہ جو حرج بڑھ جائے گا یہ حرج قتل ہے، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، یعنی قتل ہونے والا اسے نہیں معلوم کہ اس کو کیوں مارا گیا، اور قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں بے گناہ میں لوگوں کو مار دیا، یا یہ کہ قاتل کا نشانہ کوئی ایک آدمی ہوگا مگر وہ اس کی بجائے دسیوں اور بیسیوں اور سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ قتل قیامت سے پہلے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج بھی یہی ہے کہ خود کش بمبار جس نے ایک آدمی کو مارنا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ بلا وجہ وہ دسیوں بیسیوں یا سینکڑوں آدمیوں کو مار ڈالتا ہے چند ٹکوں کے عوض، تو فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ قریب آ جائے گا، سکڑ جائے گا۔ آج بھی یہی ہے کہ دنیا وہ گلوبل ہو چکی ہے، دوریاں نہیں رہی ہیں، فاصلے نہیں رہے، آپس کے رابطے اور ایک دوسرے کے قریب آنا اور ایک دوسرے کے پاس جانا وہ نہایت قریب ہو چکا معاملہ، اور علم جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور فتنے بہت زیادہ ہو چکے، اور بخیلی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک بخل جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور قتل و غارت گری وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو قیامت کے یہ فتنے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا، اور ان احادیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان قیامت کے قریب فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر اور بے ایمان ہو چکا ہوگا، لالچ کے مارے، ڈر اور خوف کے مارے، دنیا کی حرص کے مارے آدمی چاند ٹکوں کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالے گا۔ اور فرمایا ان فتنوں کے اندر جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور فتنوں کے ان زمانوں کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ جب یہ فتنے عام ہو جائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے، اگر بکریاں والا ہے تو بکریوں والا اپنی بکریوں تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اور اگر اونٹوں والا ہے تو وہ اونٹوں تک اپنے آپ کو محدود کر دے، اور کسی کے پاس اگر نہ بکری ہے نہ اونٹ ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی تلوار کا منہ ہی توڑ دے۔ یعنی ان فتنوں کے اندر کسی طریقے پر بھی آدمی شامل نہ ہو، یہ جماعتیں ہوں یا فرقے ہوں یا تنظیمیں ہوں یا اسی طرح گروہ بندیاں ہوں یا آپس میں لڑائی لڑنا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلے یا نماز اور مسجد میں نکلنے کے لیے نکلے، اور فوراً اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھے تاکہ ان فتنوں سے وہ پوری طرح محفوظ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔